أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق اللہ العظیم. پہلے پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور یہ بتایا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل جل کر کے انجام دی تھی. تو دوسرے پارے کے آغاز میں اسی کی مناسبت سے تعیین قبلہ کے اہم ترین واقعے کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. جب مدینہ منورہ آپ نے ہجرت کی تو تقریباً 16 یا 17 مہینے آپ نے بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. تو لوگوں نے جو مکے کے مشرکین تھے یا دوسرے عرب کے لوگ تھے انہوں نے آپ کے اوپر اعتراض کیا کہ خود تو کہتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہوں، ان کے دین کی تمہیں تبلیغ کر رہا ہوں، اور خود ہی ان کے کعبے کو، خود ہی ان کے قبلے کی مخالفت کر رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عبادت کرتے تھے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے اور آپ عبادت کرنے لگے ہیں مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے. اس کا مطلب آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر نہیں ہیں. چونکہ عام لوگ جو عرب کے عام مشرکین ہیں وہ اعتراض کر رہے ہیں، یہودیوں کو موقع ملا اور انہوں نے بڑھ چڑھ کر کے اس میں حصہ لیا اور اس اڑتی ہوئی افواہ کو تیزی کے ساتھ پھیلانے کی کوشش کی. آپ کو معلوم ہے جب حالات کسی اچھے شخص کے مخالف ہونے لگے تو اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی ان حقائق کو دبا لیتے ہیں اور ان افواہوں کو اڑاتے ہیں جو کسی آدمی کو جو ان کے مخالف کو نقصان پہنچا رہی ہو. تو یہود جو جانتے تھے کہ اللہ کے رسول ہیں، یہ واقعتاً یہ جانتے تھے کہ انہیں اللہ نے نبی بنایا ہے، اور یہ بھی جانتے تھے، اپنی کتابوں میں پڑھ چکے تھے کہ آخری رسول 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد واپس بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے. تو یہ سب کچھ جاننے کے باوجود انہوں نے بھی افواہوں میں خوب بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی ان باتوں کو، ان سوالات کو یہاں پر ذکر فرمایا اور یہ بتایا کہ اللہ نے ان کو بتا دیا تھا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اور یہ اس حقیقت کو ایسے جانتے تھے جیسے ایک شخص اپنی اولاد کو جانتا ہے. آدمی اپنی اولاد کو پہچاننے میں جیسے غلطی نہیں کرتا، خوب اس کے دل کو اطمینان اور تسلی کے ساتھ وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری اولاد ہے، اسی طرح یہ اللہ کے رسول کو پہچانتے ہیں اور اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ آخری رسول کا قبلہ کچھ دنوں بیت المقدس ہو کر واپس بیت اللہ ہونے والا ہے. تو یہ ان لوگوں کا اعتراض ہے اور پہلے سے طے شدہ ہے، اس لیے آپ اس اعتراض سے پریشان نہ ہو. اور ان کے اعتراضات کو اللہ نے اپنے رسول کو تسلی کے ساتھ ساتھ حل بھی کر دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر 3 طرح کے احکام ذکر فرمائے ہیں. آدمی کو ایک اچھی زندگی کے لیے، ایک بہترین انسان بننے کے لیے 3 طرح کے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، یا کہیں 3 چیزوں کو جس شخص نے اچھے سے مینج کر لیا وہ ایک بہترین انسان ہے. جس معاشرے میں وہ رہے گا اس معاشرے کے لیے مفید اور کارگر ثابت ہوگا. وہ 3 احکام: تہذیب الاخلاق، کہ آدمی کے خود کے اخلاق، اس کا خود کا کیریکٹر، اس کے خود کی کا کردار کس طرح سے بہتر ہو سکے. دوسری چیز گھر کی زندگی، گھریلو زندگی، جسے تدبیر منزل کہتے ہیں، کہ آپ کا اپنے گھر والوں کے ساتھ رویہ کیسے ہوگا، ان کے حقوق کو آپ کیسے ادا کریں گے، ان کی غلطیوں پر ان کو متنبع کیسے کریں گے، گھر کے لوگ آپس میں کیسے اچھے ڈھنگ سے رہ سکیں، اس کو کیسے آپ مینج کرتے ہیں. تیسری چیز سیاست مدنیہ، کہ اگر کوئی حکومت یہ چاہتی ہے کہ اللہ کا اصل میں جو نظام ہے وہ ہمارے یہاں قائم ہو، اصل اسلامی طور طریقہ ہمارے یہاں نافذ ہو جائے،
تو اس کی تدبیریں کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، جسے سیاست مدنیہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی یہاں پر ذکر فرمایا۔ تو اللہ نے یہاں ذکر کیا اس بارے میں تہذیب الاخلاق کو، کہ اخلاق کیسے سنوارنے ہیں، اللہ نے ذکر کیا تدبیر منزل کو، اور اللہ نے ذکر کیا سیاست مدنیہ کو۔ تہذیب اخلاق کے تعلق سے اللہ نے 5 احکام ذکر کیے۔ پہلی چیز اللہ نے فرمایا اللہ کو یاد کرو، دوسری چیز اللہ کا شکر ادا کرو، تیسری چیز صبر کرو، چوتھی چیز نماز پڑھو، اور 5ویں چیز اللہ کے شعائر کی تعظیم کرو۔ تو آپ کو معلوم ہے اللہ کا ذکر انسان کو صحیح راستے پر رہنے میں بڑی مدد کرتا ہے۔ اللہ کا ذکر قرآن کریم کی تلاوت، اللہ کا ذکر نمازوں کو پڑھنا، اللہ کا ذکر اللہ کے احکام پر عمل کرنا، اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے رک جانا۔ جب آپ ہر وقت اللہ کو یاد رکھیں گے، آپ لوگوں کے حقوق کو ضائع نہیں کریں گے، آپ اللہ کے حقوق کو ضائع نہیں کریں گے، غلطی کریں گے آپ کو یاد آئے گا کہ خدا ہے، وہ میرے ہر عمل کا حساب لینے والا ہے، آپ غلطی سے بچ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ زبان پر اللہ کا نام ہوگا، اللہ کا کلام ہوگا، اللہ کی تسبیحات ہوں گی، تو فائدہ کیا ہوگا؟ آپ اللہ کے قریب آ جائیں گے، اس کے محبوب بنیں گے، دل کو بھی اطمینان ہوگا، اور آپ کا کردار بھی بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ دوسری چیز وشکروا لی، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ جو بندہ شکر کرتا ہے، چاہے وہ اگر اللہ سے تعلق رکھتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے ان چیزوں میں جو اللہ کی عطا کی ہوئی ہیں، لوگوں کا شکر ادا کرتا ہے، ان کے احسانات کی قدر کرتا ہے۔ تو شکر آپ کو پہلا فائدہ یہ دیتا ہے کہ شکر جس کا آپ کر رہے ہیں اس محسن کے قریب کر دیتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں آج بھی ہماری بول چال میں شکریہ اور تھینک یو کے الفاظ روزانہ استعمال ہوتے ہیں۔ بھلے ہی آپ دل میں کچھ بھی جذبہ رکھتے ہو، لیکن جب آپ سامنے والے کو شکریہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کے سامنے وہ خوش ہوتا ہے، اس کو اطمینان ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ میں نے کچھ بھلا کیا ہے، تو اس کو کچھ احساس ہے، اس نے میرے اچھے کی قدر کی ہے۔ یہی عمل جب آپ اللہ کے لیے کریں کہ اس کو زبان سے بھی آپ کہیں کہ شکریہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے احکام کی، اس کی دی ہوئی چیزوں کی قدر بھی کریں، ان کا وہ استعمال کریں جو کرنا چاہیے، تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ تو شکر پہلا فائدہ آپ کو یہ دیتا ہے کہ محسن کے قریب کر دیتا ہے، اور وہ محسن جب اللہ ہو تو آپ کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ دیتا ہے کہ نعمت کو باقی رکھتا ہے، بڑھا دیتا ہے۔ جس نے آپ پر احسان کیا، آپ نے اس کی قدر کی، وہ آدمی آئندہ بھی آپ کے کام آ سکتا ہے۔ آپ اللہ کے احسان کی قدر کریں گے، اللہ آپ کو نعمتیں دے گا بھی، جو نعمت دی ہے وہ باقی بھی رکھے گا۔ اللہ نے فرمایا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، شکر ادا کرو گے بڑھا کر کے دوں گا۔ تو پہلی چیز ذکر، اللہ کے قریب آ جاؤ گے، دوسری چیز شکر، اور تیسری چیز ہے صبر۔ جب مشکلات آئیں، تکلیفیں آئیں، ذاتی طور پر آپ کو کوئی پریشان کرے، اجتماعی طور پر آپ کو پریشانیاں ہوں، آپ کے ساتھ میں اللہ کی طرف سے حالات آ رہے ہوں، لوگ آپ کو طعنے تشنی، آپ کے ساتھ میں بدسلوکیاں، بد اخلاقیاں آپ کے ساتھ میں کر رہے ہوں، ان سب حالات پر جب آپ صبر کریں گے، آپ کے اندر ہمت آئے گی، صلاحیت آئے گی، راہیں کھلتی چلی جائیں گی۔ والصلاۃ، بندہ کسی بھی مشکل میں چلا جائے، خدا کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنی مشکلات کو بیان کرے، اللہ کے سامنے گریہ وزاری کرے، اللہ کے قریب آئے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہلکا کر دیتا ہے، اس کے لیے مشکل سے نکلنے کے راستے کھول دیتا ہے۔ اور 5ویں چیز ہے کہ بندہ اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے۔ شعائر کا مطلب ہر وہ چیزیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، وہ اللہ کے شعائر ہیں۔ کسی بھی مذہب کا شعار وہ چیز ہوتی ہے جسے دیکھ کر اس مذہب کی طرف آدمی کا دھیان جاتا ہو۔ ملک کا شعار وہ چیزیں جو آپ کو اس ملک کی طرف لے جاتی ہوں، جیسے ہی وہ دیکھا ہاں یہ فلاں ملک کا جھنڈا ہے، یہ فلاں ملک کا رہنے والا آدمی ہے، یہ فلاں ملک کے ساتھ میں اس کا تعلق ہے۔ اسی طریقے سے آپ کسی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا کوئی تشخص ہے، آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی خاص چیز ان کے ساتھ میں جڑی ہوئی ہے، دیکھتے ہی آپ کہیں گے کہ ہاں فلاں مذہب کا ماننے والا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو اللہ کے شعائر جن سے اللہ کی پہچان ہو، جن سے آپ کا پتہ چلے کہ ہاں یہ شخص اسلام سے تعلق رکھتا ہے، وہ چیز نماز ہے، وہ چیز زکوٰۃ ہے، وہ چیز روزہ ہے، وہ چیز حج ہے، وہ چیز قربانی ہے۔
اسی طریقے سے وہ چیز مسجدیں ہیں، اللہ کا کلام ہے، قرآن کریم ہے۔ غرض ایسا ہر وہ عمل جس کو کرتے ہوئے کوئی بھی شخص دیکھ لے، یا ایسی ہر وہ چیز جو آپ کے ساتھ میں جڑ جائے تو پتہ لگے کہ ہاں یہ شخص مسلمان ہے، ان چیزوں کی تعظیم ضروری ہے، ان کے مطابق عمل کرنا یہ بھی ضروری، لیکن تعظیم بھی ضروری۔ اگر آپ ان چیزوں کی ناقدری کریں گے ایمان سے باہر ہو جائیں گے۔ ایک شخص نماز کبھی نہیں پڑھتا ہے لیکن نماز کی توہین نہیں کرتا ہے، ایمان اس کا بھی باقی ہے۔ جس دن اس نے توہین کر دی، اس نے نماز کے بارے میں جس دن اس نے غلط جملہ استعمال کر دیا، ایمان ختم ہے۔ روزے نہیں رکھتا ہے چلے گا، ہم روزے کیوں رکھیں، ہمارے پاس میں کھانے کو نہیں ہے کیا، اس کے آگے بڑھ کر بدترین جملوں کا جو لوگ استعمال کرتے ہیں، جس دن وہ ایسے جملے کا استعمال کرے گا وہ شخص ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ تو بتانا کیا کہ آپ ایک عمل کریں یا نہ کریں، آپ کا ایمان باقی ہے، لیکن ان چیزوں کی اگر آپ ناقدری کریں گے تو آپ ایمان سے باہر ہو جائیں گے۔ اور کسی بھی ملک کے ساتھ، کسی بھی شخص کے ساتھ جو چیز جڑ جاتی ہے اس کی ناقدری ایسا جرم ہوتا ہے جو ناقابل معافی ہوتا ہے۔ یہی چیز اللہ کے شعائر کے ساتھ میں ہے۔ تو 5 چیزیں، اللہ کا ذکر کرنا ہے، شکر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے اور نماز کی تعظیم کرنی ہے، یعنی ہر ان چیزوں کی تعظیم کرنی ہے جنہیں اللہ کا کے شعائر کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وہ مرکزی مضمون جو شروع میں آیا تھا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی توحید کے قائل ہو جاؤ۔ وہاں اللہ نے وہ بات ان الفاظ میں ذکر کی، یہاں فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، انتہائی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تو یہ اللہ کی شان ہے اور یہی اصل مومن کی زندگی کا حاصل ہے۔ جب یہ دعویٰ کیا کہ اللہ اکیلا معبود ہے تو دلیل بھی چاہیے، دعویٰ بغیر دلیل کے قبول کون کرتا ہے؟ تو اللہ نے 10 دلیلیں ان فی خلق السماوات والارض کے اندر ذکر فرمائی ہیں۔ یہ 10 کام وہ ہے جو صرف اللہ کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا، اور ان 10 کے 10 کاموں کا فائدہ ہماری ذات سے جڑا ہوا ہے۔ تو ہمارے یہ کام جو ذات کرے وہ ہماری معبود ہے، اس کی عبادت ہمیں کرنی چاہیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ۔ اللہ کی محبت کی ایک الگ شان ہوتی ہے۔ بندے کی ذمہ داری کہ اللہ کے ساتھ جو محبت ہونی چاہیے وہ کسی دوسرے کی ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کا ڈر جیسا ہونا چاہیے کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کی تعظیم جیسی ہونی چاہیے ویسی کسی اور کی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کا اللہ سے امید جس درجے میں ہمیں رکھنی چاہیے ویسی امید کسی دوسرے سے نہیں رکھی جا سکتی ہے۔ جیسا بھروسہ اللہ پر ہمیں ہونا چاہیے ویسا بھروسہ ہم کسی اور پر نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں جو صرف اللہ کی شان ہے، اسی کے لائق ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ مومنین کی شان یہ ہے وہ جیسی محبت اللہ سے کرتے ہیں ویسی محبت کسی اور سے نہیں کرتے، اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں وہ دوسروں کو بھی ایسے ہی محبوب رکھتے ہیں جیسے اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ تو ایک حقیقی مومن کی شان کی محبت میں اللہ کے ساتھ شرکت نہیں کرتا ہے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں انہیں حلال سمجھو، انہی کا استعمال کرو۔ جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا ہے انہیں حرام سمجھو، ان کے استعمال سے بچو۔ 2 کام، حلال کو حلال سمجھنا، حرام کو حرام سمجھنا، اپنی طرف سے حلال کو حرام نہ کرنا اور حرام کو حلال نہ کرنا، اور دوسرا عمل استعمال حلال کا کرنا ہے اور حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم، نیکی وہ ہے جو اللہ طے کرتا ہے۔ میرے اور آپ کے کہنے سے کوئی چیز نیک ہو جائے ایسا نہیں ہے۔ نیکیوں کی نشاندہی اللہ نے فرما رکھی ہے، ان میں سے کچھ چیزوں کو ذکر کیا کہ بندہ اللہ پر ایمان رکھے، سب سے بڑی نیکی ہے۔ آخرت پر ایمان رکھو، فرشتوں، کتابوں، انبیاء پر ایمان رکھو۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، مال کی محبت دل میں بسی ہوئی ہے، اس کے باوجود رشتہ داروں پر، جو ضرورت مند رشتہ دار ہیں ان پر خرچ کرتا ہے، ہدیے تحفوں کی شکل میں ان کو دیتا ہے تاکہ محبت برقرار رہے، یتیموں پر، مسکینوں پر خرچ کرتا ہے، مسافروں پر خرچ کرتا ہے،
کوئی سوال کرنے کے لیے آ جائے اس پر خرچ کرتا ہے، جو لوگ ناحق کسی مقدمے میں پھنسے ہوئے ہیں، جیل میں بند ہیں، ان لوگوں کی رہائی کے لیے کوشش کرتا ہے، مال اللہ نے دیا ہے مالی اعتبار سے کوشش کرتا ہے، عزت اللہ نے دی ہے، اس کی زبان کی ایک وقعت ہے تو زبانی طور پر ایسی سفارش ایسے لوگوں سے ملاقات کر کے اس کے مسئلے کو حل کراتا ہے جو قانونی اعتبار سے اس کو بری کرا دے، یہ اصل میں نیکی ہے۔ اسی طریقے سے نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، جو عہد کسی سے کر لیا، زبان کسی کو دے دی تو اس کو نبھاتا ہے، تکلیف ہو، مصیبتیں ہوں، جنگ کے حالات ہو، جن پریشانیوں میں جس طرح کے حالات میں گر جائے صبر کرتا ہے، اپنے قدم کو ڈگمگانے نہیں دیتا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں اولئک الذین صدقوا، انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم ایمان لائے، منافقین نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ ہم ایمان لائے، اللہ نے وہاں کا وما ہم بمؤمنین، وہ ایمان والے نہیں ہیں، یعنی جھوٹ بول رہے ہیں، اور یہاں اللہ فرماتا ہے یہ لوگ سچے ہیں اپنے ایمان کے دعوے میں، اور حقیقت میں تقوی کے معیار پر یہی پورے اترتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، غرض یہ کہ ابھی بات آئی تھی کہ اللہ نے 3 طرح کے احکام ذکر کیے، تہذیب الاخلاق، اور دوسرے احکام ہیں سیاست مدنیہ، کہ ایک حکومت اگر وہ حکومت اسلامی طرز پر کام کرنا چاہتی ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی جان کا تحفظ فراہم کرے، ان کی جان کی حفاظت کرے، ان کے مال کی حفاظت کرے، ان کے دین کی حفاظت کرے۔ جب یہ 3 چیزوں کی حفاظت اگر کوئی حکومت کر رہی ہے تو سمجھ جائے کہ وہ حقیقت میں اسلامی اصول پر چل رہی ہے۔ پہلی چیز جان کی حفاظت، اس کے لیے اللہ نے قصاص کے احکام بیان کیے، تعزیرات کو ذکر کیا کہ ان چیزوں کو دھیان میں رکھو، جو جرم کر رہا ہے اور سزا بنتی ہے جرم ثابت ہونے کے بعد وہ دو، تاکہ جرائم کا سلسلہ بند ہو جائے۔ دوسری چیز مال کا تحفظ، کے لوگوں کے مال کی حفاظت کرے، اس کے تعلق سے اللہ نے 2 طرح سے احکام دیے ہیں کہ جو امیر ہیں جن کو اللہ نے استطاعت دی ہے ان کی ذمہ داری ہے اپنے مالی حقوق ادا کریں، صحیح مصرف پر ان کو خرچ کریں اور غلط جگہ پر خرچ نہ کریں۔ 2 چیزیں خاص طور سے، جو مصرف ہے وہاں خرچ کریں اور رسم و رواجوں کے اندر فضول خرچیوں میں نہ اڑائیں۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا جب یہ لوگ صحیح مصرف پر خرچ کریں گے تو غریبوں اور ضرورت مندوں تک یہ مال پہنچے گا۔ جب ضرورت مندوں کو ان کے خرچے کا انتظام ہوتا رہے گا تو اب وہ چوریوں کے اندر، وہ ناحق لوگوں سے مال کو چھیننے جھپٹنے میں، وہ لوگوں سے قرضے لے کر ان کو ادا نہ کرنے میں، اس طرح کے کاموں کے اندر نہیں پڑیں گے تو مالدار بھی سکون سے رہیں گے، ان لوگوں کی بھی ضرورتوں کا تکفل ہوتا رہے گا۔ لیکن ساتھ ساتھ امیروں کی ذمہ داری فضول خرچی اور رسم و رواجوں کے اندر مال کو خرچ نہ کریں، کیونکہ جب وہ کریں گے یہ غریب بھی اس کی حرص کرے گا، اور ان کے لیے اللہ نے صدقہ زکوٰۃ خیرات جو رکھا ہے اس سے ان کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ رسوم اور رواجوں کے اندر جب یہ مال کو اڑائیں گے امیر لوگ تو یہ ان کی حرص کریں گے، اور حرص کو پورا کرنے کے لیے ان کے پاس مال نہیں ہوگا تو یہ پھر چوری کریں گے، ڈکیتی ڈالیں گے، لوگوں سے قرضے لیں گے اور ان قرضوں کو وقت پر ادا نہیں کریں گے تو معاملات خراب ہوں گے، بد امنی پھیلے گی۔ اس بد امنی کو روکنا حکومت کی ذمہ داری، تو مال کی حفاظت بھی حکومت کی ذمہ داری 2 طرح سے، صحیح مصرف پر خرچ ہو، غلط کام معاشرے کے اندر پنپنے نہ پائے، اس کو روکنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا تیسری چیز ہے ان کے دین کی کا تحفظ، دین کی حفاظت، اس کے لیے اللہ نے روزے کے احکام ذکر کیے، اللہ نے اعتکاف کے مسائل ذکر کیے، حج کے احکام بڑی تفصیل سے اللہ نے اس موقع پر ذکر کیے ہیں، اور لوگوں کے دین کی حفاظت یہ ایک اچھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ایک اگر اسلامی نظام آپ چاہ رہے ہیں تو اس کے اندر ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے دین کی بھی حفاظت کی جائے۔ ظاہر بات ہے کہ جب کوئی ایک اچھی چیز چل رہی ہو، ساتھ میں کچھ بری چیز آپ شامل کرنا چاہ رہے ہو تو ڈائریکٹ برائی کو لا کر معاشرے کے درمیان میں، لوگوں کے درمیان میں رکھیں گے، وہ قبول ہی نہیں کریں گے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس برائی کو اچھائی میں لپیٹ کر کے لائیں، تاکہ جب لوگ اس کچھ اچھائیوں کو قبول کر لیں تو وہ برائی بھی اس کے ساتھ میں شامل ہو جائیں۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں ایک بچہ وہ اچھائیاں جو اس کے ماں باپ رات دن اس کو سمجھاتے ہیں، اس کے سامنے خود کو ان اچھائیوں میں ڈھالتے ہیں، ان کی قدر نہیں کرتا ہے۔ کسی دوست نے، کسی دشمن نے جو دوست کی شکل میں آ رہا ہے 2-4 اچھائیاں اپنی دکھائی، ان کی قدر کرنے لگتا ہے، یعنی دور سے آنے والی اچھائی اس کو اٹریکٹ کرتی ہے، اور پھر جب وہ ان سے متاثر ہوگا پھر وہی اس کو غلط راستے پر لے کے جاتے ہیں۔
یعنی برائی جب آئے گی تو اچھائی کی شکل میں آئے گی۔ یہی ذمہ داری اصل میں ہماری ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کی اچھائیوں کو اچھائی سمجھ کر ایسا نہ ہو کہ اپنا دین بیچ کر کے بیٹھ جائیں، تو اس طریقے سے خلط ملط نہ ہو جائیں چیزیں۔ ان چیزوں کا دھیان رکھنا، لوگوں کو ارتداد سے بچانا، یہ ایک اچھی ایسی حکومت کی ذمہ داری ہے جو اللہ کے احکام پر چلنے کا دعویٰ کرتی ہے۔ غرض یہ کہ اللہ نے دین کے حفاظت کے تعلق سے لوگوں کو روزے کے، اعتکاف کے اور حج کے احکام اور مسائل اللہ نے یہاں پر ذکر فرمائے، اور پھر فرمایا سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ، اے نبی آپ علمی اعتبار سے لوگوں کو یقین دلانے کے لیے، لوگوں کو باور کرانے کے لیے بنو اسرائیل کے حالات خود انہی سے معلوم کر لیں کہ تمہیں اللہ نے کیا کیا نعمتیں دی تھی، اور جب تم نے ان کی ناقدری کی تو پھر اللہ نے کیسے تمہیں دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا کیا۔ اور وہ ناقدری کیا تھی؟ اللہ کے احکام کی ناشکری، ان کی ناقدری، ان پر عمل کرنے سے اپنی جان کو چرا لینا، نبیوں کی ناقدری کرنا، ان کی شان میں گستاخی کرنا۔ جب وہ اس راستے پر چلے اللہ نے انہیں ذلیل کیا۔ یہ چیز ذکر کر کے اللہ نے پھر واپس عائلی احکام کو، گھریلو زندگی کے احکام کو اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اور گھریلو زندگی کی بنیاد پڑتی ہے میاں بیوی کے رشتے سے۔ یہ دونوں جڑ ڈالتے ہیں، بنیاد ڈالتے ہیں دو خاندانوں کو ملانے کی۔ اگر میاں بیوی کے درمیان رشتہ اچھا ہے تو دو طرف سے دو خاندانوں کے درمیان رشتہ اچھا ہوتا ہے، اور اگر ان کا رشتہ خراب ہے تو دو بڑے خاندان آپس میں لڑ جاتے ہیں۔ اس لیے ان دونوں کو چاہیے کہ اپنے رشتوں کو قائم کریں، اور اللہ نے فرمایا اس رشتے کو نبھانے میں ان تنسوا الفضل بینکم، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کریں، ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کریں۔ جب ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کریں گے نکاح کا رشتہ زیادہ دیر تک چلے گا، اچھے ڈھنگ سے چلے گا۔ لیکن اگر چل نہیں پاتا ہے تو پھر شریعت مجبور نہیں کرتی ہے کہ آدمی اپنی تکلیفوں کے باوجود اسی عورت کے ساتھ میں رہے، عورت کو مجبور نہیں کرتی ہے کہ ہزاروں تکلیفوں کے بعد اسی شوہر کے ساتھ میں رہے۔ جب دکھ رہا ہے کہ نہیں نبھا ہو سکتا ہے تو طلاق لے کر کے الگ ہو جاؤ۔ آدمی کو چاہیے کسی دوسری شریک حیات کو تلاش کرے، عورت کو چاہیے کوئی اچھا آدمی جو اس کے مزاج سے ہم آہنگی رکھتا ہو، مزاج کے موافق ہو، ایسا آدمی تلاش کرے۔ اللہ تعالیٰ دونوں کے درمیان محبت اور الفت وہاں قائم کر دے گا، لیکن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر کے ہمیشہ ایک دوسرے کے حقوق کو ضائع کر کے اپنی زندگی کو اجیرن نہ بناؤ۔ لیکن اگر ایسی نوبت آئی ہے کہ دونوں کے درمیان جدائی ہونے لگی، اللہ نے تمہیں اولاد دی ہے، تو پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اولاد کی وجہ سے ماں کو پریشان کیا جائے، اس کو بلیک میل کیا جائے، یا ماں بچے کو اپنے پاس میں رکھ کے شوہر کو بلیک میل کرے اور عدالت کے ذریعے سے اس پر ناحق اخراجات مسلط کرانے کی کوشش کرے، یا دونوں آپس میں مل جل کر بچے کی تربیت کو متاثر کریں۔ اس لیے اللہ نے والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہاں تفصیل سے ان احکام کو ذکر کیا ہے کہ اگر جدائی کے حالات پیدا ہو رہے ہیں تو پھر بچے کے حقوق کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ اللہ نے تفصیل کے ساتھ میں یہ طلاق کے مسائل ذکر کیے، عدت کے مسائل ذکر کیے ہیں، عدت کیسے گزارنی ہے، ان عدت کے اندر کن چیزوں کا لحاظ کرنا ہے۔ پھر فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اے لوگو آپ کی گھریلو زندگی یہ زندگی گزارنے کا ایک سامان ہے، اپنے آپ کو باقی رکھنے کا ایک انتظام ہے، اصل میں مقصد نہیں ہے، مقصد اللہ کی عبادت ہے، مقصد تمہیں آخری دم تک اللہ کے حکم پر چلتے رہنا ہے۔ تو اس لیے اپنی نمازوں کو مت بھولنا، نمازوں کی حفاظت کرنا۔ ایک چیز کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے، اللہ جہاں تعلقات کو بہتر بنانے کی، اللہ جہاں اپنے احکام پر پابند رہنے کی لوگوں کو تاکید کرتا ہے، دو چیزیں خاص طور سے ذکر کرتا ہے۔ پہلی چیز تقوی کی تلقین کرتا ہے کہ خدا کا خوف دل میں رکھو، ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرو، نکاح میں ہو تب بھی رعایت کرو، اللہ کا خوف دل میں رکھو، اور اگر الگ ہو رہے ہو تو ایک دوسرے کی عزت مت اچھالو، اللہ کا خوف دل میں رکھو، اللہ دیکھ رہا ہے اور عمل کا حساب لینے والا ہے، اور اللہ کے احکام پر ثابت قدم رہو، اس کے لیے نمازوں کی پابندی کرو۔ اللہ نے فرمایا الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، یہاں اللہ نے اپنے مال کو اللہ کے دین کی بقا کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے، اور اگر حالات جنگ کے پیدا ہو جائے اس موقع پر آپ کو کیا کردار نبھانا ہے، ایک اچھی حکومت کو وہاں کس طرح سے پیش آنا ہے، ان چیزوں کو ذکر کیا، اور یہ فرمایا کہ ہمیشہ بھروسہ آپ کا اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے،
آخر میں جو بھی چیز آپ کے ساتھ میں آ جائے اس کے اوپر اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ اگر اللہ کی مدد رہی تو آپ کے معاملات آسان ہیں۔ مٹھی بھر افراد بھی اللہ کی رحمت اور مدد کے ساتھ بڑی جماعت پر غالب آ سکتے ہیں، اور بڑی سے بڑی جماعت بھی اللہ اپنے رحمت کو چھین لے تو دنیا کے سامنے رسوا اور ذلیل ہو سکتی ہے۔ اس لیے بھروسہ ہمیشہ اللہ پر، اور اس بات کو اللہ نے پورے ایک واقعے کے ذریعے سے، طالوت اور جالوت کے واقعے کے ذریعے سے تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ آخر میں فرمایا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، ہمارے یہ نبی یہ ایسے ایسے واقعات آپ کو بالکل ٹھیک ٹھیک بتاتے ہیں، جبکہ ان واقعات کے وقت میں نہ یہ موجود تھے، نہ ان کو کسی نے بتایا ہے۔ اس کا مطلب ہم ان کو بتا رہے ہیں، اور اللہ وحی نازل کر کے جس کو بتاتا ہے وہ نبی ہوتا ہے، اس لیے یہ واقعتاً اللہ کے رسول ہیں۔ تو اس پارے کے آخری آیت میں اللہ نے اپنے رسول کی رسالت کو ثابت کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، قدر کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔